سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سرزمین شایا کی پہلی رات شیران کے لیے جیسی بھی ہو، لیکن فلک شیر بڑی عجیب سی کیفیات محسوس کر رہا تھا اور اس کے اندر شدید ہی جان برپا تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے اور وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہت سا وقت اسی طرح گزر گیا۔ شیران اور فلک شیر دونوں ہی گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تب شیران نے اسے مخاطب کر کے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم گہری نیند نہیں سوئے اور سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تمہاری کیفیت کے بارے میں بھی مجھے یہی احساس ہے شیران، فلک شیر بولا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، سن شایا میں آ کر یہاں کی مٹی کی خوشبو تم سے کچھ کہتی ہے؟ گو کہ میں جانتا ہوں کہ مٹی کی زبان نہیں ہوتی، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے۔ ہم اپنی فطرت کے مالک ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں برے انداز میں سوچیں تو ہم کسی بھی آواز کو اپنے خلاف کہہ سکتے ہیں۔ اچھے انداز میں سوچیں تو مٹی کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ اپنی سوچ کا ہے۔ کون کس انداز میں کیا سوچتا ہے، بات کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ فلک شیر نے گردن ہلائی اور پرخیال انداز میں بولا، ٹھیک کہتے ہو دوست، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کی ہر چیز اپنی سی لگتی ہے، لیکن میں ایک غیر جذباتی آدمی ہوں اور سوچتا ہوں کہ عمل دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے۔ ہم خیالوں کے محل کتنی ہی بلندی تک لے جائیں، جب خیالات کا طلسم ٹوٹتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اپنے عمل سے اگر ایک پتھر بھی رکھ دیں تو اس کا ایک وجود ہوتا ہے۔ فلک شیر کی اس بات پر شیران نے تعریفی انداز میں اسے دیکھا اور پھر بولا، حقیقت یہ ہے کہ تم اگر مجھے نہ ملتے اور میں اپنے مشن کی تکمیل کے بعد سن شایا کی سرزمین پر واپس پہنچتا تو اپنے آپ کو ادھورا ہی محسوس کرتا اور ہمیشہ ایک ساتھی کی تلاش میں سرگرداں رہتا جو میرا ہم مزاج ہو۔ یوں لگتا ہے فلک شیر جیسے ہم ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے ہوں۔ فلک شیر ہنس کر خاموش ہو گیا۔ شیران بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا تھا اور فلک شیر کے دلچسپ جملوں سے لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، جتنی بکواس تم کر لیتے ہو مجھے اتنی بکواس کرنا نہیں آتی، حالانکہ میں ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں۔ اس بکواس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قدرتی صلاحیت ہے۔ تم نے دیکھا کہ کیکڑا کس طرح میرے ہاتھوں ذلیل ہوا اور میں نے اس کی بینڈ بجا کر رکھ دی، حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا اور شاید مارشل آرٹ کا ماہر بھی۔ بس میں نے اسے تھکا لیا اور میرا اصل فن یہی تھا۔ شیران ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، میرا نظریہ تم سے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ دشمن کو دیکھو، گولی مار دو اور ہلاک کر دو۔ اگر مقابلے پر آئے تو اسے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرو یا پھر خود ختم ہو جاؤ، تب پھر میں تمہیں دھڑبڑا کہہ سکتا ہوں۔ دھڑبڑا؟ شیران نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میری اپنی ایجاد ہے یہ لفظ، اور میں دھڑبڑا ایسے آدمی کو کہتا ہوں جو کرتا پہلے ہے اور سوچتا بعد میں ہے۔ شیران ہنسنے لگا، پھر دونوں خاموش ہو گئے اور فضا میں گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ رات کا دوسرا پہر ذرا مختلف ثابت ہوا۔ انہیں سوئے ہوئے شاید زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے گھوڑوں کو خوفزدہ کر دیا اور وہ زور زور سے چیخنے لگے۔ شیران اور فلک شیر جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ کچھ ہی لمحوں کے بعد موٹی موٹی بوندوں نے زمین کا رخ کیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خوفزدہ گھوڑوں کی لگامیں سنبھال لی۔ یہ تو ذرا غلط ہو گیا، جلدی سے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں بارش سے بچت ہو سکے۔ یہاں قیام کرتے ہوئے میں نے بائیں سمت پہاڑی سلسلے دیکھے تھے، ان پر اس وقت غور نہیں کیا تھا، لیکن ممکن ہے پہاڑوں کے قریب پہنچ کر ہمیں کسی ایسی جگہ پناہ مل جائے جہاں بارش سے بچت ہو سکے۔ شیران نے دور دور تک نگاہیں دوڑائیں۔ رات کی تاریکی اور بادلوں کی سیاہی نے ماحول پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، اس لیے چند فٹ کے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، جب بجلی چمکی تو شیران نے بھی دور کا پہاڑی سلسلہ دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو گئے۔ فلک شیر بولا، رات کی تاریکی میں گھوڑوں کی آنکھوں میں الٹرا وائلٹ لینز نہیں لگے ہوئے کہ وہ دیکھ سکیں، کیا یہ گھوڑے اس طرح سفر کر سکیں گے؟ تو پھر کیا کرو گے؟ ان کی لگامیں پکڑ کر پیدل اس طرف چلتے ہیں۔ یہ لگامیں چھڑا کر بھاگ جائیں گے کیونکہ بارش کے انداز دیکھ رہے ہو؟ تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے ہمارا۔ فلک شیر بھی گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا، لیکن آسمان پر چمکنے والی بجلی ان کی رہنمائی کرنے لگی
اور وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگے۔ تقدیر ساتھ دے رہی تھی۔ پہاڑوں کے قریب پہنچتے ہی انہیں سامنے ہی ایک ایسی جگہ نظر آ گئی جس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید آج ہی کے دن کے لیے قدرت نے تعمیر کی ہو۔ یہ ایک بہت بڑی چٹان تھی جو کسی سائبان کی طرح جھکی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے بالکل صاف شفاف زمین۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ اس کے نیچے 7-8 گھوڑے سما سکتے تھے۔ اسی طرح انسان بھی۔ اس جگہ پہنچ کر دونوں نے سکون کی سانس لی۔ گھوڑے بھی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اچانک ہی فلک شیر کے منہ سے ایک آواز نکل گئی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بھائی شیران، ہو گئی نا گڑبڑ؟ کیا ہوا؟ شیران چونک کر بولا، سامان کے تھیلے تو وہیں رہ گئے۔ جواب میں شیران ہنس پڑا اور اس نے کہا، نہیں، تھیلے اتار لیے گئے ہیں۔ میں نے دونوں تھیلے اپنے گھوڑے پر رکھ لیے تھے، اور رائفلیں بھی۔ تم تو اس طرح بدحواس ہوئے کہ نہ تم نے رائفلیں اٹھائی اور نہ سامان۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش میں نمک کے ڈھیلوں کی طرح پگھل جانے کا خطرہ ہو۔ فلک شیر شرمندگی سے ہنسنے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، یار، اس وقت تو ساری بات الٹی ہو گئی، حالانکہ میں ہی اپنے آپ کو ایک بالکل باعمل انسان ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں مقدس فرلاگ نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم دونوں آدھے آدھے ہیں اور مل کر ایک ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک نے سامان کے لیے تھیلے اٹھا لیے، دوسرے کو شرمندہ تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ شیران ہنس پڑا، پھر بولا، ہاں، شرمندہ ہونے کے بجائے بہتر ہے کہ سو جایا جائے۔ باہر کا موسم تو واقعی بہت خوشگوار ہو گیا ہے، لگتا ہے بارش تیز ہو جائے گی۔ اور پھر وہ دونوں سونے کی کوششیں کرنے لگے، لیکن جب تک انہیں نیند آئی بارش تیز نہیں ہوئی تھی، البتہ بوندا باندی مسلسل جاری تھی۔ پھر وہ دونوں گہری نیند سو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد فلک شیر کی آنکھ کھل گئی۔ اصل میں ابھی تک سنشایا کی زمین پر آنے کے باوجود وہ ذہنی طور پر وہاں کے ماحول سے ہم آہنگ نہیں ہو سکا تھا، اور کبھی کبھی اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگتے تھے۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ شیران تو خیر یہیں سے گیا ہے، لیکن خود اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ بچپن میں اسے اپنے ماں باپ سے جدا کر دیا گیا تھا۔ کاش پروفیسر نعمان اس کے ماں باپ کے بارے میں کچھ تفصیلات لکھ دیتا۔ خود تو مر گیا اور اس کو لاوارث چھوڑ گیا، ورنہ سنشایا کی سرزمین پر وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرتا، اور اگر وہ مل جاتے تو اسے کتنی خوشی ہوتی۔ حالانکہ شیران بھی تھا جس کے ماں باپ تھے ہی نہیں، اسے ہر طرح کی آسائش سنشایا میں حاصل ہو سکتی تھی۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسے سرداری کی پیشکش کی تھی، لیکن شیران ایک محب وطن انسان تھا۔ اس نے سرداری قبول نہیں کی، صرف اس لیے قبول نہیں کی تھی کہ سردار بن کر وہ بادشاہ بن جاتا اور صرف اپنے قبیلے پر حکومت کرتا۔ عیش و عشرت کی زندگی اسے حاصل ہوتی اور وہ محدود ہو جاتا، لیکن اپنی سرزمین کے وسیع تر مفاد کے لیے اس نے یہ سرداری ٹھکرا دی تھی۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، بلکہ سب کچھ فلک شیر کے سامنے ہی ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شیران ایک عظیم انسان ہے، طاقتور، بردبار، کشادہ دل اور کشادہ سینے والا، اور سرزمین سنشایا ایک حسین سرزمین ہے۔ ابھی تک اس نے شیرانہ کی زمین دیکھی تھی، اور یہاں کی حسینائیں بے مثال حسن کی مالک تھیں۔ اس نے تو ہمیشہ مہذب آبادیوں کی لڑکیاں دیکھی تھیں، نازک اندام اور اپنے آپ میں مگن۔ زمین کے اس دوسرے طبق کی بات بالکل مختلف تھی۔ پھر اس کا خیال کالکوں کی طرف چلا گیا۔ یہ کالکے لازمی طور پر مغربی ممالک کے باشندے ہوں گے، کیونکہ یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک جو ترقی یافتہ ہیں اپنی دولت سے سرشار ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک طرف آسمانوں کو تسخیر کرنے کا جذبہ ہے اور سیاروں پر جا کر رنگ رلیاں منانا چاہتے ہیں، تو دوسری جانب ان کی توجہ زمین کی گہرائیوں پر بھی ہو گئی ہے۔ وہ دوسرے طبق میں داخل ہو کر یہاں بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایشیائی ممالک میں ابھی تک یہ جنون نہیں پھیلا ہے، وہ صرف اپنی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور بہرحال یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے کہ انہیں ابھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اپنے مسائل، آپس کی دشمنیاں ہی بہت کافی سمجھ لی گئی ہیں، حالانکہ ملک ہوتے ہیں، آبادیاں ہوتی ہیں، ترقی کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ اگر جنگی مسائل میں الجھ کر ان خواہشات کو دفن کر دیا جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ ایک دوسرے کے تعاون سے زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ اہل مغرب یہ بات جان چکے ہیں، ان کی پالیسیاں بالکل مختلف ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کرتے ہیں۔ بظاہر کبھی اختلاف کی شکل نمودار ہو بھی جائے تو صرف بیان بازی تک ہی یہ اختلاف ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھائے نہیں کھڑے ہوتے۔ دنیا کی تاریخ سامنے ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد انہیں اس کا احساس ہو چکا ہے کہ جنگوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی تعمیر کر چکے ہیں، جبکہ ایشیائی ممالک ابھی تک یہ بات نہیں سمجھے ہیں، اور یہ مغرب کی ہی چال ہے۔ وہ انہیں مسائل میں الجھا کر اپنی جانب متوجہ نہیں رکھنا چاہتا، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ سب ان کے غلام رہیں،
آخر غلاموں کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے خیالات فلک شیر کے ذہن میں آتے رہے۔ تہذیب کی دنیا کی سوچ اس کے ساتھ تھی، جبکہ شیران نے ابھی باہر کی دنیا کا بغور جائزہ نہیں لیا تھا، اور وہ صرف ان کی برائیوں کو ذہن نشین کر کے اپنی سرزمین پر پہنچا تھا تاکہ کالکوں کا انہی کے انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال فلک شیر کو ماں باپ بے شک نہیں ملے تھے، لیکن ماں باپ جیسے لوگ یہاں نظر آ رہے تھے۔ ان کی محبت اور ان کے انداز کو دیکھ کر فلک شیر کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اپنا خون نہیں بھی ہیں تو اپنی ہی مٹی کی تخلیق ضرور ہیں، اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ بہت دیر تک وہ بیٹھا انہی سوچوں میں گم رہا۔ شیران سکون کی نیند سو رہا تھا۔ وہ بوندا باندی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس جگہ سے باہر نکل آیا۔ چونکہ بارش تیز نہیں تھی، گھوڑے بھی پرسکون تھے۔ باہر کا ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ گو ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ فلک شیر کافی دور تک نکل آیا۔ وہ اپنی دھن میں مست سوچوں میں مگن ان اطراف میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک ہی اسے رائفل کی گرج سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک غراہٹ۔ فلک شیر بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ اس سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر کوئی سیاہ رنگ کی شے اپنے آپ سے جنگ کر رہی تھی۔ فلک شیر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، اور چند لمحوں کے بعد اسے اپنے بائیں جانب سے ایک سایہ سا آتا ہوا نظر آیا۔ فلک شیر شدت حیرت سے گونگ رہ گیا تھا، لیکن جب سایہ اس کے قریب پہنچا تو اس نے اسے پہچان لیا۔ وہ شیران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ اس نے رائفل سیدھی کی اور اس سیاہ سائے کو نشانہ بنا کر فائر کر ڈالا۔ خوفناک غراہٹ پھر سنائی دی، اور پھر اس کے بعد کسی خونخوار درندے کی دم توڑتی ہوئی آوازیں۔ فلک شیر دم بخود تھا، کوئی آواز اس کے منہ سے نہیں نکل سکی تھی۔ یہاں تک کہ وہ خوفناک آوازیں بند ہو گئیں تو شیران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ تمہیں تمہارے چالاک دشمن کا نظارہ کرواؤں۔ چالاک دشمن؟ ہاں، کالے چیتے ان اطراف میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اف، لیکن یہ تم تو اپنے خیالات میں مست، غالباً آسمان سے برسنے والی شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے چہل قدمی کر رہے تھے، اور یہ تمہاری طاق لگائے ہوئے تھا۔ بس ایک لمحہ جا رہا تھا کہ یہ تم پر حملہ آور ہو جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے رائفل بھی اٹھا لی، ورنہ فلک شیر صاحب، فلک شیر نہیں بلکہ فلک سیر ہو چکے ہوتے۔ فلک سیر؟ 3 نقطوں کا فرق ہے۔ ابھی تو تم آسمان کے شیر ہو، لیکن اگر میں بر وقت نہ سنبھل جاتا اور اس چیتے کو نشانہ نہ بنا لیتا تو تم آسمان کی سیر کر رہے ہوتے۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ فلک شیر ہنس پڑا اور پھر بولا، تم نے واقعی میری جان بچائی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ عظیم فرلاگ کا کہنا ہے کہ ہم دونوں مل کر ہی ایک ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے آدھے کو تو سنبھالنا ہی تھا۔ فلک شیر گردن جھٹکتا ہوا غار کی جانب بڑھا۔ راستے میں اس نے کہا، مگر مجھے اس علاقے کے درندوں کے بارے میں تو معلومات حاصل تھی ہی نہیں۔ ہر جگہ مختلف قسم کے درندے پائے جاتے ہیں۔ شہری آبادیوں کے درندے ذرا مہذب ہوتے ہیں، لیکن حملہ وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ زمین کے دوسرے طبق کے درندے ہیں جو اپنا کام آزادی اور بے باکی سے کرتے ہیں۔ ویسے میرا جہاں تک خیال ہے، یہ کالا چیتا پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا ہوگا کہ تم نظر آ گئے۔ اس نے سوچا کہ چلو بارش کے موسم سے لطف اندوز ہوا جائے اور کھاتے پیتے وقت گزارا جائے۔ فلک شیر نے گھور کر شیران کو دیکھا اور بولا، کتنے اطمینان سے کہہ رہے ہو کہ کھاتے پیتے، یعنی وہ مجھے کھا لیتا؟ ہاں، ظاہر ہے یہی اس کی غذا ہے، تم اس کا رزق تھے۔ یار کمال کرتے ہو، مجھے خوفزدہ کر رہے ہو۔ فلک شیر نے کہا، دونوں اطمینان سے آ بیٹھے۔ شیران بولا، سو جاؤ، اب بھلا نیند کہاں آئے گی؟ تو پھر جاگتے رہو، میں سو رہا ہوں۔ ہاں تم سو جاؤ، میں رائفل لیے پہرا دے رہا ہوں۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، شیران نے کہا اور بستر پر لیٹ گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح بے حد خوشگوار تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے، لیکن بوندا باندی نہیں ہو رہی تھی۔ ہوا بھی بڑی ٹھنڈی اور ہلکی چل رہی تھی، جیسے پانی میں بھیگی ہوئی ہو۔ شیران کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، جبکہ فلک شیر رات بھر جاگنے کی وجہ سے کسی قدر نڈھال نظر آتا تھا۔ کیا خیال ہے، یہیں آرام کرو گے یا آگے سفر کیا جائے؟ مہذب دنیا سے زمین کی گہرائیوں کے سفر کے بعد بھی اگر آرام کرنے کے لیے یہی جگہ ملے تو لعنت ہے۔ کس پر؟ شیران نے چونک کر اسے دیکھا، اور فلک شیر کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ شیران سرزمین سنشایا کے بارے میں کوئی برا لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ جلدی سے بولا، اپنے آپ کے علاوہ اور کس پر بھیج سکتا ہوں؟ ایک میں ہی فالتو انسان ہوں۔ بیزار ہو رہے ہو؟ نہیں، نیند کا شکار ہوں۔ چلو سو جاؤ، جب تمہاری نیند پوری ہو جائے گی اس کے بعد چلیں گے۔ جی نہیں، یہاں سے آگے بڑھیے، میں ٹھیک ہوں۔
فلک شیر نے کہا، کھانے پینے کی چیزیں نکال لی گئی تھیں، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا گیا اور اس کے بعد تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہاں سے چل پڑے۔ بوندا باندی رک چکی تھی لیکن بادل بدستور تھے۔ فلک شیر نے بھی اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ اس نے کہا، یہ قبیلہ ترا یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ کافی فاصلہ ہے۔ تم تو وہاں تک کا راستہ بخوبی جانتے ہوگے۔ ہاں، کیوں نہیں، وہاں میرا دوست روبازہ رہتا ہے اور میری اس سے بڑی گہری دوستی ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، مہذب دنیا میں جانے سے پہلے کیا ان لوگوں کو تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم تھا؟ کن لوگوں کی باتیں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارے تمام جاننے والوں کو۔ بالکل نہیں، اس بات کو خاص طور سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، کیونکہ تمہیں خاص طور سے ایک بات بتاؤں، ہر قبیلے میں ان لوگوں نے اپنے کارکن چھوڑ رکھے ہیں اور وہ ہر جگہ جاسوسی کرتے رہتے ہیں اور کالکوں کو اپنی کوششوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں اور یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کیا وہ ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں؟ غداری بھی ایک تاریخی عمل ہے اور ہر دور میں غدار پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں انہی غداروں کی بات کر رہا ہوں جو ہم ہی میں سے ہیں اور کالکوں سے اپنے لیے آسائشیں حاصل کر کے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ مسئلہ دنیا سے الگ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے فلک شیر، شیران نے پرخیال انداز میں کہا۔ بھلا وہ کیا؟ انسان کی فطرت تو ہر جگہ ایک جیسی ہی ہے۔ یہ دو ٹانگوں والی مخلوق کسی بھی جگہ ہو، اپنی فطرت نہیں بدل سکتی۔ اس کا انداز ایک ہی ہوتا ہے، اس کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے۔ مجھے اعتراض ہے، فلک شیر نے انگلی اٹھا کر کہا، اور شیران چونک کر اسے دیکھنے لگا اور پھر بولا، کیا اعتراض ہے؟ بات دو ٹانگوں والی مخلوق کی ہو رہی تھی۔ شتر مرغ کی بھی تو دو ٹانگیں ہوتی ہیں، مرغ کی بھی دو ٹانگیں ہوتی ہیں اور مرغی کی بھی۔ اس کے علاوہ بے شمار دو ٹانگوں والی مخلوق پائی جاتی ہے۔ یہ محاورہ ذرا غلط ہے۔ اوہ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اس دنیا میں بہت کم رہا ہوں جس کی زبان تم بول رہے ہو۔ تمہارا تو بس خمیر یہاں سے اٹھا ہے، باقی تخلیق وہیں کی ہوئی ہے۔ خیر، چھوڑو ان باتوں کو۔ ویسے کیا خیال ہے، ہمارا یہ سفر کتنا طویل رہے گا؟ آگے جا کر ہمیں ایک پہاڑی درہ ملے گا جس کے دونوں اطراف پہاڑوں کی دیواریں ہیں، اور بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے عظیم الشان پہاڑی سلسلے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال لیا ہو۔ اس درے سے گزر کر ہم ایک ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں سے ڈھلان شروع ہوتی ہے۔ ڈھلانوں میں تمہیں ایک بستی آباد نظر آئے گی۔ یہ کھرا بستی ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی جگہ نظر آئے گی وہ ہامون کی سرائے ہوگی، اور ہامون ایک انتہائی دلچسپ انسان ہے۔ تمہیں اس سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ یہاں ترا اور کھرا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اپنی آبادیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، یہی تو ایک انفرادیت ہے ان مہذب دنیا میں اور یہاں۔ میں ویسے ایک بات بتاؤں، ان علاقوں کے لوگ سادہ لوگ لیکن سخت مزاج کے آدمی ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی گڑبڑ مت کرنا ورنہ جھگڑا مول لینا پڑے گا۔ کچھ بھی ہو، لوگ تو اپنے ہی ہوں گے۔ شاید ایسی صورت میں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ غیر اور اپنا کون ہے، شیران نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بہرحال ان کا یہ سفر جاری رہا اور ادھر سرزمین سنشایا کی بستیوں کے اپنے مسائل الگ سے چل رہے تھے۔ اس وقت بھی بزرگ امامہ نے ان دونوں گھوڑے سواروں کو دیکھا تھا جو اسی جانب آ رہے تھے۔ بزرگ امامہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ صحرائی بستیوں میں سفر کرنے والے ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ آنے والے یا تو اچھے لوگ ہوں گے یا پھر بہت برے۔ سنشایا کے جالے جنگ و جدل کو اپنا زیور سمجھتے تھے۔ جب تک مار پیٹ اور ہنگامہ آرائی نہ کر لیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ہر قسم کا تجربہ تھا بزرگ امامہ کو۔ اس کی عجیب عادت تھی کہ جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنتا تو دل ہی دل میں کہتا کہ آنے والے یا تو بہت اچھے ہوں گے یا بہت ہی برے۔ حالانکہ اسے ان دونوں قسم کے لوگوں سے نمٹنے کا پورا تجربہ تھا۔ یہاں سے گزرنے والے اس کی نگاہوں میں بڑی حیثیت کے مالک تھے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست انہی سے ہوتا تھا۔ بہرحال وہ لکڑی کی عمارت کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ وہ دونوں پرسکون انداز میں ادھر آ رہے تھے جیسے انہیں اس عمارت کے بارے میں بخوبی معلومات حاصل ہوں، اور آخرکار وہ قریب پہنچ گئے۔ امامہ نے اندازہ لگایا کہ دونوں ہی شریف زادے ہیں، حالانکہ وہ مسلح تھے، لیکن سنشایا میں ہتھیاروں کو مردوں کا زیور تصور کیا جاتا تھا، اور جس کے پاس ہتھیار نہ ہوتا اسے بہت ہی غریب اور بیکار انسان سمجھا جاتا۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو عمارت کے سامنے والے پتلے درخت کے تنے سے باندھا، ساتھ ہی کچھ سامان بھی تھا، اور امامہ تمام چیزیں دیکھ کر باہر نکل آیا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھ گیا تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم اس سرائے میں تھوڑی دیر وقت گزارنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اس کی اجازت ملے گی؟ کیوں نہیں، آ جاؤ، میرے ساتھ اندر آ جاؤ اور اپنا سامان خود اٹھاؤ، کیونکہ میرے پاس وزنی سامان اٹھانے والے کسی شخص کی گنجائش نہیں۔
ویسے آؤ میرے ساتھ، باقی باتیں بعد میں کروں گا، کیونکہ وہ ولد الحرام اس طرف آ رہے ہیں جن کا اس وقت ادھر آنا میرے خیال میں بہتر نہیں۔ امامہ نے ناگواری سے کہا، اور شیران اور فلک شیر کی گردنیں اس طرف گھوم گئی۔ انہوں نے ان ولد الحراموں کو دیکھا جو دو طاقتور گھوڑوں پر سوار اسی جانب آ رہے تھے۔ انہوں نے چمڑے کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کی کمر سے پستول لٹک رہے تھے۔ شیران اور فلک شیر انہیں دیکھتے رہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، بوڑھے آدمی، ہمارے گھوڑے باندھنے کے لیے کون سی جگہ ہے تیرے پاس؟ ان گھوڑوں کو یہاں سے ہٹا، ہمارے گھوڑے ان گدھوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا انہیں غارت کرے، یہ نمک حرام ان ماں باپ کے بیٹے ہیں جن کے پاس دولت تو بے پناہ آ جاتی ہے، لیکن اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تم لوگ اپنے دماغ ٹھنڈے رکھنا اجنبی نوجوانوں، ان سے بھیڑنا اچھی بات نہ ہوگی۔ میں ان کے گھوڑوں کے لیے کہیں اور بندوبست کرتا ہوں۔ امامہ تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ آہا، شیر دل لڑکے آئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی تم دونوں کو دیکھ کر۔ چلو گھوڑوں سے اترو اور گھوڑوں کی لگامیں میرے حوالے کرو تاکہ میں ان کی میزبانی کے فرائض انجام دوں۔ مگر تم آ کہاں سے رہے ہو؟ بوڑھے بے وقوف، کیا ہم تجھے یہ بتانے کے پابند ہیں کہ اس وقت ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ آنے والوں میں سے ایک نے کہا، اور فلک شیر کے چہرے پر نفرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے سرگوشی میں کہا، بوڑھے بزرگ نے ان کے بارے میں سچ ہی کہا تھا۔ کیا؟ شیران نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ولد الحرام، ایسے ماں باپ کی اولاد جن کے پاس دولت تو بے پناہ آ جاتی ہے لیکن وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے۔ فلک شیر بولا۔ دوسری طرف امامہ نے بڑی خندہ پیشانی سے اپنی توہین برداشت کر لی تھی اور کہا تھا، ذہانت آپ کے لیے ہے، تم خود مجھے بوڑھا اور بے وقوف کہہ رہے ہو۔ بلا شبہ انسان بوڑھا ہو کر بے وقوف ہو جاتا ہے، اور ایک بے وقوف آدمی ہر طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے۔ میں ذرا ان گھوڑوں کو باندھ دوں؟ ان گدھوں کو ہمارے گھوڑوں سے کہیں دور لے جا کر باندھ دو۔ گدھے اور گھوڑے ایک ساتھ نہیں بن سکتے، ان میں سے ایک نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ فلک شیر اور شیران خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے امامہ نے بھی پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا۔ فلک شیر کے چہرے پر ہیجان کے آثار نظر آ رہے تھے، جبکہ شیران بالکل پرسکون تھا۔ اس نوجوان نے ایک کہا لگا کر کہا، اور بوڑھے آدمی، تجھے گدھوں اور گھوڑوں کی تمیز ہونی چاہیے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، گدھوں اور گھوڑوں کی تمیز ضرور ہوتی ہے۔ اب تم ہی بتا سکتے ہو محترم بزرگ کہ یہ دونوں اور وہ دونوں، ان میں سے گدھے کون سے ہیں اور گھوڑے کون سے؟ فلک شیر نے براہ راست ان کے اور ان کے گھوڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ امامہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ان دونوں شیطانوں کو جانتا تھا جو بستی کے محافظ ساربان کے بھتیجے تھے، اور ساربان خود اپنے بھتیجوں کے بارے میں کہتا تھا کہ اس کے بھائی اتنا برا انسان نہیں تھا جتنا یہ دونوں۔ لیکن بستی کے بہت سے لوگوں کا یہ خیال بھی کہ ساربان ان دونوں بھتیجوں سے ڈرتا بھی ہے۔ بہرحال امامہ نے جلدی سے ان دونوں کی گھوڑوں کی لگامیں تھامی اور ایک طرف چل پڑا۔ ان دونوں کے چہرے فلک شیر کے الفاظ پر سرخ ہو گئے تھے، اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، تو نے ہم دونوں کی طرف اور ہمارے گھوڑوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی نا؟ فلک شیر نے ان سے زیادہ بھرپور کہا لگایا اور بولا، چلو ٹھیک ہے، تم نے انہیں گھوڑا کہہ کر اپنے گدھے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ثبوت تو اور بھی بہت سے دینے ہیں تجھے، یہ بعد میں پوچھیں گے کہ تو ہے کون، اس بار دوسرے نوجوان نے کہا، اور امامہ جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، جوبا نہیں، جنگ و جدل اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن قوی ہیکل جوبا نے امامہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے بہت زور سے دھکا دیا، اور امامہ کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے۔ لیکن شیران نے بڑے اطمینان سے اسے اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بزرگ، ان دونوں کو غصہ آ گیا ہے، اور اچھا ہے کہ وہ اس بڑبولے کی پٹائی کر دیں۔ اشارہ فلک شیر کی جانب تھا، لیکن فلک شیر نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی، بلکہ وہ ان دونوں کو گھورتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر دونوں ہی نے دو طرف سے فلک شیر پر حملہ کیا تھا، اور فلک شیر ایک دم نیچے بیٹھ گیا تھا۔ صرف نیچے بیٹھا نہیں تھا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے تھے، اور ان دونوں کے پیٹ پر بیک وقت گھونسے پڑے تھے۔ بھرپور وار تھا، دونوں جھکے تو ان کے سر آپس میں ٹکرائے، اور اس کے ساتھ ہی فلک شیر نے برق رفتاری سے ان کی کمر میں اڑتے ہوئے پستول اپنے ہاتھ میں نکال لیے اور ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دونوں ایک دم سیدھے ہوئے تھے، لیکن فلک شیر کے دونوں ہاتھوں میں پستول دیکھ کر ان کے جسم ڈھیلے پڑ گئے تو فلک شیر نے کہا، گدھے صرف دو لتی مار سکتے ہیں، حملہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم لوگوں نے بے وقوفی کی، تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے پلٹ کر دو لتی مارتے تو شاید مجھے کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ اب بتاؤ، تمہارے ریوالور کی گولیاں تمہارے بدن میں اتار دوں یا؟ پھر فلک شیر نے ان دونوں کے پیروں کے پاس فائر کیے
اور وہ اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ امامہ کے چہرے پر ایک دبی دبی خوشی نظر آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دلی آرزو پوری ہو رہی ہو۔ شیران نے چیخ کر کہا، او بے وقوف شخص، کیوں دو معزز شخصیات کو پریشان کر رہا ہے؟ یہ اس آبادی کے جیالے معلوم ہوتے ہیں، نقصان اٹھانے کی ہمت ہے تیرے اندر؟ فلک شیر نے پھر 2 فائر کیے اور گولیاں ان دونوں کے پیروں کے پاس جا کر لگیں۔ وہ دونوں برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے دور نکل گئے تو فلک شیر نے ان کے گھوڑوں کے پاس فائر کیے۔ گھوڑے ہنہناتے ہوئے اچھل کر بھاگے اور ان دونوں کے پیچھے دوڑ گئے تھے اور بوڑھے امامہ کے حلق سے بے اختیار کہے نکل گئے تھے، واہ جوان واہ، وہ کام دکھایا ہے تم نے جس کا شاید اس بستی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دل خوش کر دیا، کاش اس وقت بستی کے بہت سے نوجوان یہاں پر موجود ہوتے اور وہ دونوں کو اس طرح بدحواس ہو کر بھاگتا ہوا دیکھتے۔ وہ دونوں گھوڑوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دور نکل گئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ امامہ پیٹ دبا دبا کر ہنس رہا تھا، پھر اس نے اچانک ہی خاموشی اختیار کر لی، ایسے لگا جیسے اس کی خوشیاں ایک دم ختم ہو گئی ہوں۔ اس نے تشویش بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا اور بولا، کیا تم اب بھی یہاں رکنا پسند کرو گے؟ ایک بوڑھے بزرگ کی بات تمہیں ناگوار تو گزرے گی، لیکن مان سکتے ہو تو مان لو، اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ امامہ نے شاید ساری زندگی اتنی بد اخلاقی کا ثبوت نہ دیا ہو کہ کسی مہمان کی خاطر مدارات کیے بغیر اسے واپس جانے کا مشورہ دے رہا ہو۔ مان لو میرے بچے میری بات، جاؤ نکل جاؤ۔ بزرگ، اگر آپ ہمیں اپنی اس سرائے میں اس لیے قیام نہیں کرنے دینا چاہتے کہ ان دونوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھ نقصان پہنچا ہے جو یہاں آپ کی سرائے میں موجود تھے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ سامنے جو چوڑا درخت پھیلا ہوا ہے اس کے تنے سے ہم اپنے گھوڑوں کو بھی باندھ سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے زیادہ سائے دار ہے۔ ایک بد اخلاق میزبان سے ایک بے جان درخت کہیں بہتر ہوتا ہے۔ امامہ کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ اس نے گردن ہلا کر کہا، ہاں تم مجھے یہ گالی دینے میں حق بجانب ہو، واقعی ایسا تو تمہیں کہنا ہی چاہیے۔ آؤ اندر آؤ۔ ایسی بات نہیں ہے، امامہ تو اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا ہے، تم دلکش اور حسین جوان ہو، آ جاؤ اندر، آ جاؤ، اندر آ کر تم سے باتیں ہوں گی۔ ایک بار پھر ہم تمہیں پیشکش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشان نہ ہو، ہم ایک بزرگ کی حیثیت سے تمہاری عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ شیران نے کہا اور بوڑھے امامہ کا سر جھک گیا، اس کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات نظر آنے لگے۔ پھر اس نے کہا، وقت بدل جاتا ہے نوجوانوں، کبھی کسی دور میں امامہ اپنی ایک آواز رکھتا تھا، اب یہ آواز بے شک تھک گئی ہے، لیکن زندگی تو باقی ہے۔ ابھی اتنا ذلیل مت کرو کہ زندگی ختم کر لینے کو دل چاہے، آ جاؤ۔ بوڑھا امامہ انہیں سرائے کے اندر لے گیا، چھوٹی سی جگہ تھی، اس نے انہیں ایک آرام کی جگہ پر بٹھایا اور بولا، تم لوگ یہاں قیام کر سکتے ہو جیسا کہ تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہاں مجھے یہ تو بتا دو کہ کون سی بستی کے باشندے ہو، میں صحیح طور پر یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کون سے شہر کے ہو۔ میرا نام شیران ہے اور میرے ساتھی کا نام فلک شیر، بس یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں آوارہ گرد ہیں، کہیں جا رہے تھے، راستے میں قیام کی ضرورت پیش آ گئی اور اس طرف نکل آئے۔ شین فے، مجھے قدیم کہاوت یاد آ رہی ہے، صحیح الفاظ تو مجھے یاد نہیں، لیکن کچھ ایسی ہی بات تھی کہ جب یہ دو نام مل جاتے ہیں تو ایک مضبوط دیوار تعمیر ہو جاتی ہے۔ ویسے اس جوان نے جس پھرتی سے ان دونوں کو بے بس کیا تھا نا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت اس دیوار کا ایک حصہ ہے۔ مگر تم بتاؤ معزز شیران کہ تم نے اپنے ساتھی سے اختلاف کیوں کیا؟ اس لیے بزرگ کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم دشمن بن جائیں، میں تو دوستی کے مشن پر نکلا ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دشمنوں کو میں بھی پسند نہیں کرتا اور ان کے لیے میرے دل میں بھی اچھے جذبات نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی لمحوں میں دشمن بنا لینا میرے لیے کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ کم از کم جوبا اور سارنگ تمہارے دشمن ضرور بن چکے ہیں، وہ اسی طرح کے لڑکے ہیں۔ میں نے کہا نا، ایک بگڑے چچا کے بھتیجے ہیں، ماں باپ تو گم ہو گئے ہیں، لیکن ساروان انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ امامہ پیٹ کا ہلکا ہے، یعنی میں، لیکن میرا نظریہ اپنے بارے میں کچھ اور ہے۔ مثلاً یہ کہ میں تمہارے کان میں یہ بات بتا دینے پر مجبور ہوں کہ در حقیقت ساربان نے خود ہی اپنے بھائی اور بھاوج کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ دونوں بڑی دولت کے مالک تھے اور اب یہ دولت ساربان کی ملکیت ہے۔ وہ اپنے آپ کو بستی کا محافظ کہتا ہے اور دولت کی طاقت سے اس نے اپنے لیے یہ امکان پیدا کر لیا ہے، لیکن اس نے جوبا اور سارنگ کو بہت اچھی طرح پروان چڑھایا ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے،
میں تو اب بھی یہی کہوں گا کہ وہ ان دونوں سے ڈرتا ہے، حالانکہ وہ بذات خود ایک پہاڑ ہے، مکمل پہاڑ۔ وہ اپنے آپ کو بستی کا محافظ کہتا ہے، ہاں، اور لوگ اسے بستی کا محافظ مانتے ہیں۔ اصل میں وہی بات ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کے بعد سب کے لیے قابل قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اپنا نام تو میں نے تمہیں بتا ہی دیا ہے، امامہ۔ تم نے اپنے آپ کو آوارہ گرد کہا، لیکن بہرحال ہر شخص کا ایک نہ ایک مشن ضرور ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ہاں، اگر کہیں مجھ سے کوئی معلومات کی ضرورت پیش آئے تو مجھے ضرور بتا دینا، اور یہ بھی بتا دینا کہ کھانے میں کیا پسند کرو گے۔ دوسری بات، اس قدر دلکش کہی ہے تم نے بزرگ امامہ کہ بس تمہارا منہ چوم لینے کو دل چاہتا ہے۔ فلک شیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھا امامہ بھی مسکرا دیا، پھر بولا، میرا منہ چومنے کی کوشش کرو گے تو داڑھی کے سارے بال تمہارے منہ میں چپ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کر دوں، اور یہ کچھ تھوڑی سی رقم ہماری جانب سے قبول کرو۔ شیران نے جلدی سے اپنی تھیلی میں سے کچھ مقامی سکے نکال کر امامہ کی طرف بڑھائے تو امامہ بولا، اگر صرف ایک وقت کا کھانا کھاؤ تو مجھے شرف میزبانی بخشو، اس کے بعد بھی اگر تم نے یہاں قیام کیا تو پھر میں تم سے کچھ لینے پر مجبور ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے ذرائع آمدن بھی بہت محدود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے بعد بھی یہیں قیام کریں گے، اور تم اس حساب میں یہ سکے رکھ لو۔ شیران نے ہنس کر وہ سکے امامہ کے لباس میں ڈال دیے۔ وہ جگہ تمہارے قیام کے لیے نہایت بہتر ہے، وہاں آرام کرو اور مجھے کھانا تیار کرنے کا موقع دو، کیونکہ یہاں جو کچھ بھی میں کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں۔ امامہ چلا گیا اور شیران نے فلک شیر کو اشارہ کیا۔ دونوں اس جگہ کی طرف بڑھ گئے جو ان کے قیام کے لیے بتائی گئی تھی، اور بہرحال یہاں ان کی آسائش کے تمام انتظامات موجود تھے۔ چنانچہ انہوں نے خوشی سے اس جگہ کو اپنی آرام گاہ کے لیے قبول کر لیا، اور پھر جب امامہ نے کچھ دیر کے بعد انہیں گرم گرم اور سادہ سا کھانا پیش کیا جو ساگ کی سبزی اور موٹی روٹیوں پر مشتمل تھا، تو شیران نے کہا، واہ بزرگ امامہ، تم نے تو کمال کیا۔ نہیں، کمال نہیں کیا، میری غربت پر مجھے معاف کر دینا۔ گوشت کے حصول کے لیے ذرا دور جانا ہوتا ہے، اور یہ کھانا چونکہ اس وقت میری طرف سے تھا، میں اس سے زیادہ تمہاری خاطر نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، شام کو تمہارے لیے گوشت ضرور تیار کروں گا، انتہائی اعلیٰ اور نفیس گوشت، تمہاری پسند کے پرندے یا بڑے جانور کا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن باہر تمہارے 2 مہمان اور بھی ہیں، میں ان کے لیے ہی بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس واپس آنے میں مجھے کچھ دیر ہو جائے، باقی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی مدد خود کر لینا۔ اب یہ سرائے کچھ دیر کے لیے تمہاری ذمہ داری پر ہے، امامہ نے کہا اور نکل گیا۔ فلک شیر نے ساگ سے روٹی کھاتے ہوئے کہا، اچھا آدمی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر اپنی نشانیاں اس طرح چھوڑتا ہے کہ کبھی ختم نہ ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ساربان اس قبیلے کا سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس کی قوتوں کی پراسرار کہانیاں سناتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ساربان کے وجود میں دیوتا اترے ہوئے ہیں، اور اس کے جسم کی طاقت اپنے دیوتاؤں کی طاقت ہے، اور یہ کبھی کسی کے ہاتھوں نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ساربان ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھتا تھا، بچپن ہی سے اس کی جسمانی قوتیں بے مثال تھیں، اور وہ عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ بعد میں اسے ایک استاد مل گیا جس نے اس کی جسمانی قوتوں کو اور بڑھایا اور اسے طاقت کے داؤ پیچ سکھائے۔ پھر سب کچھ سیکھنے کے بعد اس نے اس طاقت کا صحیح انداز میں استعمال کیا اور دوسروں کی نگاہوں میں ناقابل تسخیر بن گیا۔ پھر وقت گزرا، کہانیاں بدلیں، ماحول بدلا، عمر بڑھی اور ساربان بھی زوال کی زد میں آ گیا، لیکن عقل و دانش میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنی چالاکی سے اپنی ان قوتوں کو منظر عام پر لاتا رہا، یہاں تک کہ قبیلے کے محافظ کے مرنے کے بعد اپنے قبیلے کا محافظ قرار پایا، اور اس نے بڑی ذمہ داری اور ہمت کے ساتھ اپنے اس منصب کو نبھایا، اور محافظ کی حیثیت سے قبیلے کے مسائل حل کرتا رہا، جس کا اسے معقول صلہ ملتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے بھائی کے 2 بیٹے تھے، اور یہ بات بہرحال صیغہ راز ہی میں تھی، اور صیغہ راز ہی میں رہنی چاہیے کہ بھائی اور بھاوج کی موت کس طرح واقع ہوئی اور اس کی وجوہات کیا تھیں۔ بھائی اور بھاوج تو خیر ختم ہو گئے، لیکن شروع ہی سے ساربان کی بیوی رونا ان بچوں کو چاہتی تھی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جوبا اور سارنگ اسی کی آغوش میں پروان چڑھے تھے، اور رونا انہیں اپنی ہی اولاد جیسا سمجھتی تھی۔ البتہ ساربان یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر کبھی اسے اقتدار چھیننے کی کوشش کی گئی تو اس کا ذریعہ یہی دونوں لڑکے ہوں گے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ساربان ان لڑکوں سے خوفزدہ ہے، لیکن ایسی کوئی بات تھی نہیں۔
ساربان کی اپنی چالاکی اور فطرت اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ وہ ان سے خوف زدہ ہے، اور یہ اظہار کر کے وہ ان دونوں کو شے دینا چاہتا تھا۔ البتہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کبھی اس کی صحت مند اور تندرست زندگی میں ان دونوں لڑکوں کے ذہن میں محافظ بننے کا خیال آیا تو انہیں راستے سے ہٹانے کا بہترین ذریعہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کو آپس میں لڑا دے، اور یہ کام وہ بخوبی کر سکتا تھا کیونکہ بچپن سے اب تک اس نے جوبا اور سارنگ کی فطرتوں کا تجزیہ کیا تھا، لیکن ابھی ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ بہرحال زندگی کے معمولات چل رہے تھے۔ اس صبح بھی ساربان معمول کے مطابق جاگا۔ اپنی رہائش گاہ کے پچھلے حصے میں اس نے زمین کھود کر ایک اکھاڑا بنایا ہوا تھا۔ آج بھی اس عمر کو پہنچنے کے باوجود وہ یہ سمجھتا تھا کہ تندرست رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ صبح ہی صبح اکھاڑے میں اترتا تھا اور اس کے مد مقابل یہی دونوں لڑکے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی اس قابل نہیں تھا کہ ساربان کے جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ ایک چیز معیار بھی ہوتی ہے۔ اس صبح بھی وہ اکھاڑے میں اپنے جسم پر مٹی ملتے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جوبا اور سارنگ پہنچ گئے تو ساربان نے غصیلے لہجے میں کہا، نامعقول لڑکو، ہر 8ویں دن میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ زندگی میں اصول اور وقت کی پابندی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں سے دور ہٹ جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناکامیوں کی جانب سفر کر رہا ہے۔ سارنگ نے جوبا کے کان میں سرگوشی کر کے کہا، اور ہمارے چچا ساربان میں ایک بہت بڑی خامی ہے کہ وہ جب بھی ہمیں ڈانٹتا ہے ایک ہی انداز میں ڈانٹتا ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے کون کہے کہ یہ اپنے الفاظ بدل دے۔ ساربان اپنی تقریر کرتا رہا اور اس کے بعد وہ ان دونوں کے مقابل آ گیا۔ وہ ان دونوں کو جسمانی شکست دے کر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اگر ان میں سے کسی نے سرکشی کی تو یہ شکست ان کی زندگی کی شکست بھی بن سکتی ہے۔ معمول کے مطابق دونوں لڑکے ساربان سے کھیلنے لگے، اور اچانک ہی ساربان نے جوبا کو دیکھا اور ایک دم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ مجھے تیرے اندر کچھ کمی نظر آ رہی ہے۔ کیا تو زخمی ہے؟ تجھے کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے جو تو نڈھال نظر آ رہا ہے؟ جوبا نے خاموش رہنا چاہا، لیکن سارنگ نے اپنی فطرت کے مطابق کہا، ہاں، ہم دونوں کو ایک شخص کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ساربان نے چونک کر انہیں دیکھا اور بولا، کیا بستی میں کوئی ایسا شخص بھی زندہ ہے جسے تم دونوں کو نقصان پہنچانے کی جرت ہو؟ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ بستی کے نہیں ہیں۔ کون؟ ساربان نے غصیلے لہجے میں کہا، وہ امامہ کی سرائے میں قیام پذیر ہیں اور کسی دوسری آبادی سے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے گستاخی کی، یہاں تک کہ انہوں نے جوبا پر ہاتھ بھی اٹھایا اور ہمارے ریوالور ہم سے چھین لیے۔ ساربان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ ڈالے اور شدید غصے کے عالم میں بولا، الو کے دمادو، تم دونوں کو غیرت نہیں آئی؟ اگر تم ان کی لاشیں گھسیٹتے ہوئے میرے پاس پہنچتے تو میں یقیناً صورتحال معلوم کر کے تمہیں معاف کر دیتا، لیکن تم نے ان کے ہاتھوں شکست کھا کر ساربان کی زندگی بھر کی محنت ضائع کر دی۔ جوبا نے غصیلے لہجے میں سارنگ سے کہا، کاش ہمارے چچا کی 2 بیٹیاں ہوتی۔ سارنگ پہلے تو کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن جب اسے ساربان کے الفاظ یاد آئے تو اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ افسوس، ہم الو کے داماد نہیں بن سکتے۔ بہرحال انہوں نے ساربان سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ساربان ان سے تفصیلات معلوم کرتا رہا، پھر اس نے کہا، بہترین سیاست یہ ہے کہ مقابلے پر آنے والی طاقتوں کو ختم کر دیا جائے۔ ان طاقتوں کا کسی بھی شکل میں زندہ رہنا، یہ سمجھ لو کہ ساری زندگی کا نقصان ہے۔ ہاں، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے ہم انہیں ہلاک کر دیں، لیکن پیارے چچا، ہم اس وقت انہیں ماریں گے جب وہ ہماری بستی سے باہر نکلیں گے۔ پہاڑوں کی آغوش میں، چٹانوں میں ان کا بہتا ہوا خون زیادہ دلکش ہوگا۔ نہیں، ایسے نہیں۔ 2 افراد کو مار دینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ رائفل سے نکلنے والی گولی اپنا کام کر دکھاتی ہے اور بڑی بڑی کہانیاں خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن تم سوچتے رہ جاتے ہو کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے جن کا خون ان چٹانوں میں بہہ رہا ہے۔ پہلے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کام کا آدمی ہوا تو دیکھ لیں گے، ورنہ پھر کسی ایسے طریقے سے انہیں ماریں گے جس میں کچھ لطف بھی آئے۔ سارنگ اور جوبا اپنے چچا کو دیکھنے لگے، پھر جوبا نے کہا، لیکن آخر کیسے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ یہ میں جانتا ہوں، سارنگ مسکرا کر بولا۔ امامہ ایک دلچسپ بوڑھا تھا۔ اس دوران اس نے اپنی بہت سی ایسی کہانیاں سنائی تھیں جو خاص طور سے فلک شیر کے لیے تو بڑی ہی دلچسپی کا باعث تھیں۔ وہ امامہ سے باتیں کرتا رہا تھا
اور اس نے بہت سے سوالات اس سے کر ڈالے تھے۔ اس نے کہا، ایک بات بتائیے بزرگ امامہ۔ ہاں ضرور پوچھو، ویسے میں حیران ہوں اور پریشان بھی، دونوں چیزیں ایک ساتھ؟ فلک شیر نے تعجب سے کہا۔ حیران اس لیے ہوں کہ ابھی تک وہ کمینے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور تم تک نہیں پہنچے۔ پریشان اس لیے ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اتنا وقت انہوں نے کیوں لگایا ہے، کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جو خوفناک ترین ہو۔ ویسے دونوں ہی شیطان ہیں، میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تم اس کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو بزرگ امامہ؟ ہم بہت مختصر وقت یہاں قیام کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ بھی تو مجھے پسند نہیں، جب تک مجھے اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ تم دونوں خیریت سے اتنی دور نکل چکے ہو جہاں سارنگ اور جوبا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس وقت تک مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں معزز بزرگ، ہم دونوں کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اس بار شیران نے بوڑھے امامہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور امامہ گردن جھٹکنے لگا۔ تب شیران نے کہا، بزرگ امامہ، کالکوں کی کیا کیفیت ہے؟ کیا ان کے مظالم کچھ کم ہوئے یا سلسلہ بدستور جاری ہے؟ امامہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور مدھم لہجے میں بولا، ہماری آبادیاں اتنی وسعتیں رکھتی ہیں اور اس میں رہنے والے اس قدر جنگجو ہیں کہ کال کے اگر اپنی بھرپور قوتیں لے کر بھی یہاں آ جائیں تو انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان بستیوں کے لوگ بڑے سادہ دل اور سادہ لو ہیں، دوسری بات یہ کہ کال کے بہت چالاک ہیں اور وہ ہمارے جوانوں کو غداری پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال کال کے اس طرح ہماری آبادیوں پر اچھے خاصے مظالم توڑتے رہتے ہیں اور بڑی بڑی غمناک کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہماری بستی تو ابھی تک محفوظ ہے، لیکن سنا ہے کہ کال کے اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ آسمان والا جو بھی کرے اچھا کرے۔ تم جالے ہو، کون سی بستی کے رہنے والے ہو؟ تھوڑا سا تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ بس یوں سمجھ لو معزز بزرگ کہ ہم گہرائیوں کے سپاہی ہیں، شیران نے جواب دیا۔ تنہائی میں فلک شیر نے شیران سے کہا، تم نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا۔ واقعی کیا ہم گہرائیوں کے سپاہی ہیں؟